بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات۔ فلٹر ہم اپنے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کر رہے تھے۔ فلٹر کے کافی حد تک ٹاپکس ہم نے پڑھ لیے تھے اور آج تھوڑے سے مزید ٹاپکس کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ یہاں سے فلٹر ہم کسٹم فلٹر پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ فلٹر بائی کلر کرنا سکھایا تھا اور یہاں سے ٹیکسٹ فلٹر ہم پڑھ رہے تھے۔ ٹیکسٹ فلٹر کے اندر پہلی چیز جو پڑھی ہے وہ ایکول ٹو ہے۔ ایکول کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سارے اسٹوڈنٹوں کا جتنا بھی ڈیٹا رکھا ہوا ہے، آپ نے تقریباً کوئی 5000 6000 اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کہتے ہو کہ اس کے اندر کچھ مخصوص نام کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا ایک اسٹوڈنٹ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، یا کوئی آپ ایسی ایگزامپل لے لیں جو ایکوریٹ ایک جیسا ہو، ایکول ہو، برابر ہو۔ فار ایگزامپل میں مثال لیتا ہوں، جیسے یہ ایک اسٹوڈنٹ پڑھا ہے ظفر اقبال، ایک اور یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو میں یہاں پہ رینیم کر کے یہ جان بوجھ کے ظفر اقبال بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ ایک میں نے یہ اسٹوڈنٹ ظفر اقبال بنا دی ہے، کسی ایک اسٹوڈنٹ کو میں اور کو ظفر اقبال بنا دیتا ہوں۔ اب میری اس لسٹ کے اندر تقریباً 3 ظفر اقبال کھڑے ہیں، ایک یہ کھڑا ہے، ایک یہ کھڑا ہے اور ایک یہ کھڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب فار ایگزامپل یہ 5000 6000 اسٹوڈنٹس کی لسٹ ہے، آپ کہتے ہو کہ ان 6000 اسٹوڈنٹ کی جو لسٹ ہے اس میں سے ظفر اقبال نام کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ الگ کر دے۔ بے شک ان کی بھلے ولدیت کوئی بھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک جیسا نام ہو۔ اب جیسے یہ ظفر اقبال عالم خان ہے اور میں نے لکھا ہوا ہے ظفر اقبال خادم حسین ہے، اس طرح ظفر اقبال محمد عثمان ہے، تو جتنے بھی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کی ولدیت جو بھی ہے، ہمیں ظفر اقبال نام کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ سیپریٹ کر کے ان کی لسٹ بنا دے تاکہ ہم اس کو پرنٹ کر سکیں۔ اب آپ سوچیں کہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے ایک ایک کو ہم ظفر اقبال کیسے کریں؟ بہت سارا ٹائم درکار ہوگا۔ تو میں ایسا جو ہے طریقہ کار اپناؤں گا کہ اس کے اوپر فلٹر لگاؤں گا اور اس کو کہوں گا کہ صرف ظفر اقبال کے نام کے اسٹوڈنٹس کو ہے الگ کر دے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ظفر اقبال کچھ بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر دو، ظفر اقبال ہو، کوئی ڈیجٹ ہو، ہنسا ہو، کوئی کمانڈ ہو، جو آپ کہتے ہو کہ برابر ہو اسی کے وہی فلٹر کریں۔ مقصد میرا آپ کو ظفر اقبال لکھ کے یہاں پہ سمجھانا تھا۔ آپ یہاں پہ آئیں گے، ٹیکسٹ فلٹر میں آئیں گے اور یہاں پہ اس کو ایکول کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس ایریے میں سے ڈھونڈنا ہے اس کے اسی ڈراپ ڈاؤن پہ ہو، یہ نہیں کہ اب ڈھونڈنا اس میں سے اور آپ یہاں کلک کر کے اور ظفر اقبال ڈھونڈ رہے ہوں، نہیں کرے گا۔ مطلوبہ کالم کو ہی وہ مد نظر رکھے گا، اس میں سے میں نے ڈھونڈنا ہے تو میں اس کے اوپر کلک کر کے نہیں ڈھونڈوں گا، اسی کے اوپر فلٹر لگا کے یہاں سے ڈھونڈوں گا۔ تو میں ٹیکسٹ فلٹر کروں گا، اس کے بعد میں پہلے آپشن پہ آ جاؤں گا کہ ایکول ٹو، جو برابر ہے وہی فلٹر کر کے مجھے دکھا دے۔ تو میں ایکول کے اوپر جب کلک کروں گا تو پہلے وہ مجھ سے یہاں سے پوچھے گا کہ آپ کس نام کے اسٹوڈنٹ یا کیا چاہتے ہو، آپ جو آپ چاہتے ہو کہ کالم کے اندر ایک جیسا ہو تو آپ یہاں پہ ٹائپ کر کے اوکے کرو، ادھر میں وہی ایک جیسے کو سامنے لاؤں گا، باقی کو چھپا دوں گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جی مجھے ظفر بھلے کوئی بھی لکھ دو اسپیلنگ چھوٹے بڑے، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، ادھر بڑے لکھے ہوئے ہیں تو آپ ادھر بے شک چھوٹے بھی لکھ دو، کوئی غرض نہیں ہوگا۔ تو میں یہاں پہ ظفر اقبال لکھ رہا ہوں اور جیسے ہی اوکے کروں گا، آپ نے نوٹ کرنا ہے باقی سارے اسٹوڈنٹس غائب ہو جائیں گے، صرف ظفر اقبال نام کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریمیننگ ہوں گے، باقی رہ جائیں گے۔ میں جیسے اوکے اب کرنے لگا ہوں، دیکھو یہ دیکھیں جی 3 ظفر اقبال اسٹوڈنٹ تھے جو کہ بالکل اس نے سیپریٹ کر دی ہیں۔ اب یہاں میں اس بات کی ایک اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کی کسی نے رقم ادھار دینی ہے، آپ کہتے ہو جی نہ مجھے اس کا نام یاد ہے، نہ مجھے اس کا والد کا نام یاد ہے، مجھے تو صرف اتنا یاد ہے 4335 روپے اس نے لیے تھے۔ تو آپ یہاں پہ اماؤنٹ یا جو بھی اس کے آگے ادھار لکھا کھڑا ہے کلک کرو، ٹیکسٹ کر دو، یہ نمبر کر دو، فلٹر ایکول ٹو، جتنی اماؤنٹ آپ کو یاد ہے وہ لکھ دو، آٹومیٹیکلی نکال دے گا۔ اب میں اس کو کلیئر کر کے ذرا یہ کر کے دکھاتا ہوں کس طرح۔ مثلا ظفر اقبال نے آپ کی پیسے دینے تھے یہاں پہ 6035 روپے۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں پڑا ہے، مجھے کوئی اس کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کون تھا، کس نے آپ کے 6035 دینے تھے۔
آپ کو یاد آیا جی کہ مجھے کسی بندے نے نا میرے 6035 روپے دینے تھے، مجھے اس کا نام بھی یاد نہیں ہے، والد کا نام بھی یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو آپ کیسے مطلب اس کو ڈھونڈیں گے؟ آپ یہاں پہ اس کی یہ جو ادھار انہوں نے دینا ہے لوگوں نے، آگے ان کی فیڈنگ تو ہی کھڑی ہوگی، اب یہ ہزاروں کی تعداد میں فگرز ہوں گے، تو آپ یہاں پہ فلٹر لگائیں گے، نمبر فلٹر میں آ جائیں گے، ایکول ٹو کریں گے اور اس کو کہیں گے جی کہ مجھے 6035 جس بندے نے ادھار لیا تھا وہ سامنے آ جائے، تو یہ دیکھیں میں 6035 لکھ کے اوکے کرنے لگا ہوں، باقی جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے غائب ہو جائیں گے، وہی رہ جائے گا جس نے آپ کے 6035 دینے تھے۔ اب یہ کون تھا؟ یہ ظفر اقبال عالم خان تھا۔ تو امید ہے اب آپ کو ایکول کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایکول کیا چیز ہے، یہاں سے بھی کلیئر کر سکتے ہو، جہاں سے مرضی کر لو۔ اچھا، اگلی چیز آپ کی اس کے اندر ہے کہ ٹیکسٹ فلٹر ڈز ناٹ ایکول، یہ الٹا ہے اس سے، الٹا سے مراد جیسے ایکول برابر ہے نا، تو یہ الٹی رقم نکالے گا، الٹی سے مراد کہ وہ چیز اس میں نہ ہو۔ اب یہ بھی بڑے کام کی چیز ہے، آپ کہتے ہو جی کہ اس میں جتنے بھی ظفر اقبال نام کے بندے پڑے ہیں نا وہ لسٹ میں شو نہ کرے، ان کو غائب کر دے، باقی سب کا پرنٹ کر دے، مطلب کہ ڈز ناٹ کنٹین، جو آپ اس کو لفظ بتائیں گے نا کہ یہ اس میں شامل نہ ہو تو اس کو وہ چھوڑ دے گا۔ ابھی میں ذرا مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ظفر اقبال نام کا اسٹوڈنٹ پڑھا ہے، ایک یہ پڑھا ہے، اس کے بعد ایک تیسرا میں نے یہاں لکھا تھا۔ اب یہ تین لسٹ اگر آپ پرنٹ کریں گے تو اس میں یہ شو کرے گا، میں کہتا ہوں یہ شو نہ کرے، تو ٹیکسٹ فلٹر پہ آئیں گے، ڈز ناٹ ایکول کریں گے اور اس کو کہیں گے جی کہ ظفر اقبال نام کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں آپ جب پرنٹ نکالنا تو وہ پرنٹ میں نہ آئیں، تو آپ اوکے کرو، دیکھنا غائب ہو جائیں گے۔ اب یہ پوری لسٹ کھڑی ہے، اس میں کہیں ظفر اقبال آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ ذرا میں سلو موشن میں دکھاتا ہوں، نہیں نظر آ رہا، تو مطلب وہ اس میں سے چھپ گیا ہے۔ کلیئر کرنا ہے تو دوبارہ یہاں آ کے آپ کلیئر کر سکتے ہو، یہاں پہ یہ دوبارہ پھر اب شو کر دے گا، یہ دیکھیں نا شو ہو گیا۔ اچھا، اگلی چیز آپ کی ہے کہ ٹیکسٹ فلٹر بگنز ود، بگنز ود کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لفظ سے شروع ہو جو، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں، اب میں فادر نیم پہ لگاتا ہوں، یہاں پہ یہ کمانڈ لگا رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بگنز ود وہ لفظ یا وہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ شو کرے جن کے پہلا لفظ اس نام سے شروع ہوتا ہو۔ میں ایگزامپل دے دیتا ہوں محمد سے، کہ جی وہ اسٹوڈنٹ شو کرے جن کے والد کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے یا اسٹوڈنٹ کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے، وہ شو کروائے، باقی نہ کروائے۔ یہ میں آپ کو کل پرسوں سم کی مثال دے رہا تھا کہ آپ کو کس کوڈ میں چاہیے، تو وہ کہتے ہیں یہ 0345 شروع میں ہو، وہ تو بگنز ود اس طرح کر لیتے ہوں۔ تو میں اب یہاں پہ فادر نیم کے اوپر ایک کمانڈ لگانے لگا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں کہ جتنے بھی اس میں وہ والدین کے نام کے ساتھ جو اسٹوڈنٹ شو کروائے جن کے والدین کے سٹارٹ میں نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا آتا ہے، اب جیسے یہ پڑھا ہے، 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 تو یہی شو کرے گا، باقی غائب کر دے گا، دیکھنا۔ تو میں یہاں فلٹر لگانے لگا ہوں، یہاں بھی لگا دو، میں اب فادر نیم پہ لگا کے سمجھا رہا ہوں۔ تو ٹیکسٹ فلٹر میں آ کے بگنز ود، اس کو 3-4 ڈیجٹ آپ بتائیں، ضروری نہیں ہے کہ پورا محمد بتائیں، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، میں پورا محمد ہی فی الحال لکھ دیتا ہوں کہ جی محمد نام کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ جو شروع ہو رہے ہیں جن کے والدین، وہ الگ کر دے۔ میں جیسے اوکے کروں گا، یہ دیکھیں جی وہ اسٹوڈنٹ شو کرے گا جن کے والد کے نام محمد سے سٹارٹ ہوتے ہیں، بگنز ود۔ تو امید ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے پاس اس سے آسان اور سادہ اور یہ ایک قسم کا میں الفاظ استعمال کروں گا کہ سستا طریقہ کوئی نہیں ہے اس سے بہتر انداز میں سمجھانے کا، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ یہ جس طرح میں سمجھا رہا ہوں میرے خیال میں تو ایک اناڑی بندہ بھی اس کو کر لے گا، تھوڑی سی پریکٹس آپ کریں گے تو تب اس کی سمجھ آئے گی۔ ویسے یہ دیکھنے میں تو آپ کو بڑی مزیدار چیز لگ رہی ہوگی، لیکن پریکٹس کے ساتھ یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اچھا، میں اس کو کلیئر کرنے لگا ہوں، اب میں اگلی چیز سمجھانے لگا ہوں، اینڈز ود، الٹ ہے، ظاہر ہے اس کا الٹ کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہو کہ وہ اسٹوڈنٹ شو کرے جن کے والد کے نام کے اینڈ پہ خان آتا ہے۔ اب مجھے کیا پتہ اتنی ڈھیروں لسٹ پڑی ہے کس کے والد کے اینڈ پہ خان آتا ہے، تو میں اس کو کمانڈ لگاؤں گا یہاں پہ۔ یہی وہ کمانڈیں ہیں، یہی وہ کلی ہیں جو اکثر ہم کہتے تھے ایکسل میں کلی استعمال ہوتے ہیں اور آٹو کام ہوتا ہے، تو یہی کام ہو رہا ہے آٹو۔ آگے مزید چلیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا ایکسل پڑھنے میں، یہ تو ابھی ابتدا ہو رہی ہے آپ لوگوں کی۔ ٹیکسٹ فلٹر میں جائیں گے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی اینڈز ود، کہ وہ اسٹوڈنٹ شو کروائے جن کے اینڈ پہ کوئی بھی ایگزامپل دے دو، میں خان لکھ دیتا ہوں،
کہ خان آئے، میں دیکھنا اوکے کرنے لگا ہوں، وہی اسٹوڈنٹ شو کروا رہا ہے جن کے اینڈ کے اوپر والد کے خان آ رہا ہے، تو دیکھو اس کے بھی خان آ رہا ہے، اس کا بھی، باقی اسٹوڈنٹ اس نے غائب کر دیے ہیں۔ اگلی چیز میں سمجھانے لگا ہوں جی کہ اگلی چیز ہے ٹیکسٹ فلٹر کنٹینز۔ کنٹینز کا مطلب ہے شامل ہے، شامل کا مطلب کیا ہے؟ اب کس طرح شامل ہے؟ آپ کہتے ہو جی نہ اس کے شروع میں یہ چیز آتی ہے نہ اس کے اینڈ میں آتی ہے، مجھے تو اتنا یاد ہے کہ درمیان میں اس کے یہ لفظ آتا تھا، یہ شروع میں آتا تھا، یہ اینڈ پہ آتا تھا، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، میں اس کی تو کنٹین میں بتانے والا تھا۔ کنٹین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز فلٹر کریں گے تو اس کے نہ وہ شروع میں دیکھے گا، نہ اینڈ میں دیکھے گا، نہ درمیان میں دیکھے گا، جہاں سے آپ اس کو کہیں گے وہیں سے ڈیٹا ڈھونڈ دے گا۔ مثلا آپ کہتے ہو کہ جی یہ اسٹوڈنٹس پڑھیں، مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ آیا تھا، اس کا پتہ نہیں اب نور زمان نام تھا، زمان نور تھا، مجھے یہ یاد نہیں ہے، اتنا پتہ تھا نور آتا تھا، اس میں نور کا لفظ اس کے نام میں شامل تھا۔ تو میں کیسے ڈھونڈوں گا؟ میں کنٹین کے اوپر کلک کرنے لگا ہوں اور میں اس کو بتاؤں گا جی کہ مجھے باقی کچھ بھی نہیں یاد، اتنا یاد ہے اس اسٹوڈنٹ کا نام نور سے شروع ہوتا تھا یا غالباً ختم ہوتا تھا، مطلب شامل تھا، کنٹین تھا۔ تو آپ نور لکھ کے یا جو بھی ہے آپ اپنے سرچ کرنا ہے، اوکے کریں گے، جتنے بھی نام کے اسٹوڈنٹ ہوں گے جن کے اینڈ پہ نور آتا ہوگا یا شروع میں آتا ہوگا وہ فلٹر کر کے دکھا دے گا، جیسے اب یہ ایک آ گیا۔ اب اسی کی میں تھوڑی سی مزید وضاحت کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ جی اب اس کے نا میں شروع میں لکھ دیتا ہوں، جیسے یہ یہاں نور لکھ دیتا ہوں، یہ رافیہ کے نام سے پہلے، اور ایک کے میں اینڈ پہ لکھ دیتا ہوں، یہ شاہین کے اینڈ پہ نور لکھ دیتا ہوں۔ اب 3-4 اسٹوڈنٹ ایسے ہو گئے ہیں، اب ڈیفرنٹ ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بھی نہیں سوال پیدا ہوگا کہ جی شروع والا سرچ کرتا ہے، اینڈ والا کرتا ہے یا درمیان والا۔ میں اس کو کہتا ہوں نور آتا تھا، کہیں بھی آتا ہے، آپ نے مجھے سرچ کر کے دینا ہے وہ اسٹوڈنٹ، تو میں اب یہاں پہ نور ٹائپ کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے غور کرنا ہے کہ جی جس کے شروع میں آتا ہے یا جس کے اینڈ میں آتا ہے یا جس کے سٹارٹ میں آتا ہے وہ آٹومیٹیکلی شو کر کے آپ لوگوں کو دکھا دے گا۔ تو اگلا آپشن ہمارا اس کے اندر ہے، یہ ڈز ناٹ کنٹین کا۔ ڈز ناٹ کنٹین، اب آپ کو ماشاءاللہ خود تکڑے ہو گئے ہو، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ چیزیں شو نہیں کروائے گا جو اس میں شامل نہیں ہوگی۔ جیسے ابھی اوپر یہ میں نے ڈز ناٹ ایکول پڑھایا، یہ ڈز ناٹ کنٹین ہے۔ تو کسٹم فلٹر ہے، کسٹم میں آپ اپنی مرضی کی ہر چیز ڈز ناٹ کنٹین، گریٹر دین، ایکول ٹو، لیس دین، کم ہو، بڑا ہو، بگنز ود، ڈز ناٹ بگنز ود، اینڈز ود، یہ ساری چیزیں اس میں پڑی ہیں۔ یہ اب نام سے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ ایک ایک کر کے اس کو استعمال کر لینا۔ اب یہ میری چیز میرے خیال میں تو پڑھانے والی نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ اب ہم کل فائنڈ ریپلیس وغیرہ بھی ڈسکس کریں گے، اس میں بھی کچھ یہ فنکشنز پڑے ہیں، ویلیڈیشنز وغیرہ، یہ بھی میں سمجھا دوں گا تاکہ آپ کو ان چیزوں کا بھی استعمال آ سکے۔ فائنڈ ریپلیس سمپل تو آپ کو آتا ہوگا، وہ تو آپ پہلے ورڈ کے اندر پڑھ چکے ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ایکسل کے اندر تھیں، ہوم مینیو کے اندر جو ڈیفرنٹ تھیں۔ باقی اب انشاءاللہ سارا ورڈ ہے، وہ تو آپ سارا ماشاءاللہ تکڑے ہو، اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی ایک مرتبہ آپ لوگوں کو ریویو کرواؤں گا سارا، تاکہ آپ کا ورڈ بھی تازہ ہو جائے اور آپ لوگوں کی ایکسل کی کمی بھی پوری ہو جائے۔ تو آپ کوئی بھی کسی قسم کا کویسچن ہو تو وہ لازمی کیا کریں، تاکہ آپ کو سمجھ جس چیز کی نہیں آتی، میں کوشش تو کرتا ہوں کہ اس کو خاصی وضاحت کے ساتھ بیان کروں، لیکن پھر بھی انسان ہے درمیان میں کہیں نہ کہیں۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بعض مرتبہ بندہ اس ذہن سے پڑھا رہا ہوتا ہے کہ مجھے ہر چیز آتی ہے تو ہر کسی کی آتی ہوگی، یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ مجھے میں بھی کمی ہو سکتی ہے، کہیں ایسا بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ میں درمیان میں سے کوئی چیز چھوڑ جاتا ہوں، آپ کویسچن کرتے ہیں تو وہ مجھے یاد آ جاتا ہے، پھر میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کو، آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور میرے نالج میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ اس کی پریکٹس کریں۔ بہت بہت شکریہ جی، کافی ہے آج کے لیے اتنا۔